اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل رضوی اسٹوڈیو جمن شاہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الجود وانشأ بقدرته انواع الجواہر العقلیۃ محرکات الاجرام الفلکیۃ والصلاۃ علی ذوات الانفس القدسیۃ المنزہۃ عن القدورات الانسیۃ خصوصاً علی سیدنا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلی آلہ واصحابہ التابعین للحجج والبینات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، غم گسار جہاں، جناب احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام امام الصرف و امام المنطق خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق چشتی صاحب اور معزز سامعین کرام، سب سے پہلی بات ذہن نشی فرما لیں کہ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ مفتی ہوں، ایک مدرسے کا نالائق طالب علم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اہل علم حضرات میری غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے میری اصلاح فرمائیں گے۔ حضرات محترم، جس آیت مقدسہ کو مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے
اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے وسیلے سے، اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کے ذریعے اپنی محبوب کی امت تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ جب تم پر اللہ کا کرم ہو، جب تم پر اللہ کا فضل ہو، جب تم پر اللہ کی رحمت ہو، تو چاہیے کہ خوش ہو اور خوش ہو۔ جو لوگ جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں، جو لوگ محفل میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، چاہیے کہ وہ لوگ اس آیت مقدسہ کو یاد کر لیں یا اس کا ترجمہ یاد رکھ لیں یا اس کا مفہوم ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے کہ تم جشن ولادت مصطفیٰ کیوں مناتے ہو، تو یہ اس کا جواب دے رہی ہے کہ جب تم پر اللہ کی رحمت ہو تو چاہیے کہ خوش ہو اور خوشی منائے۔ اور پھر خود ہی رب کائنات نے فیصلہ فرما دیا کہ جب تم پر اللہ کی رحمت ہو تو جو تم خوشی مناؤ گے اس کا میرے ہاں مقام کیا ہے، میرے ہاں مرتبہ کیا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جو تم جمع کرتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ تو بندہ دو ہی چیزیں جمع کرتا ہے، مال یا اعمال، مال یا اعمال۔ تو رب کائنات یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی خوشی منانا تمہارے اعمال کو جمع کرنے سے بھی بہتر ہے، اور میرے محبوب کی خوشی منانا تمہارے مال کو بھی جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کی نسبت جو مصطفیٰ سے ہوگی، اور جس شے کی نسبت مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کا ایک مقام بن جاتا ہے، اس کی ایک خاص پہچان بن جاتی ہے۔ دیکھیے درود کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، درود کا تعلق نماز کے ساتھ ہے کہ ہم درود نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ خالص بندگی اللہ تعالیٰ کی، خالص بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس میں رب کائنات نے درود رکھ دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے شروع سے لے کر خاتمے تک یہ خالص بندگی اللہ ہی میں رہتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ میں ویسے فضول باتوں میں جاتا نہیں ہوں، میری یہ جو بات ہوتی ہے وہ اسرائی ہوتی ہے، اور یہ میرا مزاج ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ شروع سے لے کر آخر تک یہ خالص بندگی اللہ ہی میں رہتی۔ تو رب کائنات نے اس میں درود کیوں رکھ دیا؟ تو رب کائنات بتا رہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، یہی تو میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک میری خالص بندگی ختم نہ کرنا جب اس وقت تک نماز کا سلام نہ پھیرنا جب تک میرے مصطفیٰ پر سلام نہ پڑھ لیں۔ اب نماز کا تعلق رب کائنات کی ذات کے ساتھ اور درود کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، اور قانون کیا بنا دیا کہ درود کے بغیر نماز قبول نہیں، درود کے بغیر نماز قبول نہیں۔ اے باری تعالیٰ، کوئی شخص نماز مکمل کر لے، تیری خالص بندگی مکمل کر لے اور درود نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول ہے؟ نہیں قبول۔ کسی مفتی سے، کسی مفکر سے، کسی محدث سے جا کر پوچھے کہ درود کے بغیر نماز قبول ہے تو وہ کہے گا نہیں قبول۔ تو باری تعالیٰ ہم نے تیری خالص بندگی تو
پوری کر لی، نماز تو مکمل کر لی، درود خدا کی ذات پر نہیں پڑھنا بلکہ مصطفیٰ کی ذات پر پڑھنا ہے، اے باری تعالیٰ تو پھر نماز قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اپنی خالص عبادت قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تو رب کائنات فرماتے ہیں میرے بندے یہی تو تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا ذکر وہ رد کر دیتے ہیں جس ذکر میں میرے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ ہم وہ اپنا ذکر رد کر دیتے ہیں جس ذکر میں میرے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ اب قانون کیا ہے کہ درود کے بغیر نماز قبول نہیں۔ میرے محبوب کی امت کے غلاموں یہی فرق ہے، جس چیز کی نسبت مصطفیٰ یہی فرق ہے کہ نماز درود کے بغیر قبول نہیں، مگر درود نماز کے بغیر قبول ہے۔ مگر درود جو ہے یہ نماز کے بغیر قبول ہے، مگر نماز درود کے بغیر قبول نہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت جو مصطفیٰ سے ہو، اس کی نسبت جو مصطفیٰ سے ہو، اور میلاد کا تعلق بھی مصطفیٰ کے ذات، میلاد کا تعلق بھی مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی کافر مر جاتا ہے نا تو فوراً دوزخ میں چلا جاتا ہے، فوراً دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب بڑے ہم مطمئن ہوتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے کہ ابھی موت نہیں آئے گی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ ابھی سے توبہ کرے، ابھی سے توبہ کرے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ابھی سے توبہ کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گھر جا کر توبہ کرے، ابھی سے توبہ کرے۔ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ ہماری قیامت کا لمحہ، ہو سکتا ہے یہ رات ہماری قیامت کی رات۔ ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ابھی موت نہیں آئے گی، ابھی قیامت بہت دور ہے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، ابھی قیامت کی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ ہم مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کوئی بیمار ہو گیا نا، تھوڑی سی کھانسی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، جناب یہ ٹیسٹ کروا لیں، دل کا ٹیسٹ، سینے کا ٹیسٹ، یہ فلاں فلاں ٹیسٹ کروا لیں۔ تو جب ٹیسٹ آ جاتے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹ کلیئر ہے، تو ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ابھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی ٹیسٹ کلیئر ہے، ابھی موت نہیں آئے گی، ابھی گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ابھی دل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ارے نادان یہی کہ رب کائنات نے تیری موت کا تعلق تیرے جسم کی صحت کے ساتھ رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ تیری موت کا تعلق رب کائنات نے وقت کے ساتھ رکھا۔ جب رب کائنات نے جو گھڑیاں تیری زندگی کی لکھ دی ہیں، جب وہ مکمل ہوگی فرشتے آ جائیں گے اور تیری سانس کی جو لڑی ہے اس کو کاٹ دیں گے، اور تیری سانس کی نالی پر جو ہے اپنی انگلی رکھ دیں گے، اور اس وقت ہمیں جانا پڑے گا، اس وقت ہمیں جانا پڑے گا، اس وقت ہمارے گردے ٹھیک کام کر رہے ہو، ہمارا دل ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں جانا پڑے گا۔ اور پھر قبر میں جا کر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو چودھری تھا، تو وڈیرا تھا، تو گنجر تھا، تو کون تھا، تیرے پاس کیا جائیداد تھی، تیرے کتنے بیٹے باہر رہتے تھے۔ قبر میں مرتے ہی ابھی تک لوگ دفنا کر واپس پلٹیں گے، وہاں سے مصطفیٰ کا دور شروع ہوگا۔ اور پھر قبر میں آ کر فرشتے یہ نہیں کہیں گے، نام تک نہیں لے گے تیرے عہدے کا، جناب گجر صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب، جناب صدر صاحب، ڈی سی او صاحب، ڈپٹی صاحب، تمہارا نام تک نہیں لیں گے، ڈائریکٹ پوچھیں گے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے؟
تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس رب کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑا ہی نہیں۔ اس رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے 5 وقت مسجد میں آنے سے، اس رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، اس رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے روزے رکھنے سے، اس رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے پڑوسی کا حق نہ کھانے سے، اس رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے سے۔ ہم نے تو اس رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ہماری جھولی میں کبیرہ گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کبیرہ گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور اس طرف ہماری نظر نہیں۔ آج معاشرے میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، جادو ٹونا کیا جا رہا ہے، اور جادو ٹونا اتنا عام ہو گیا کہ بہت سے بدبخت لوگ جب مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے، کافر ہو کر مریں گے۔ کوئی اسلامی ملک نہ اسلامی ملک، تو اس میں کوئی جادو کر رہے تو یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اسلامی ملک نہیں، اسلامی قانون نہیں، شریعت و احادیث مبارکت اور قرآن و حدیث کے مطابق یہاں پہ فیصلے نہیں ہوتے، کیونکہ آج کے حکمران جو ہیں اپنی عزت تلاش کرتے ہیں امریکہ کے قدموں میں، آج کے حکمران جو ہیں اپنی عزت تلاش کرتے ہیں انگریز کے قدموں میں۔ پھر عزت کیا ملتی ہے کہ باہر جاتے ہوئے جو ہے سیکورٹی کے نام پر کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ اگر عزت تلاش کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جا، پھر کیا عزت ملے گی؟ پھر کوئی آتا ہے تو عثمان غنی بن جاتا ہے، جب کوئی آتا ہے تو ابوبکر صدیق بن جاتا ہے، جب کوئی آتا ہے تو علی المرتضیٰ شیر خدا بن جاتا ہے، جب کوئی آتا ہے تو ابو علی کلندر بن جاتا ہے، جب کوئی آتا ہے تو حضرت بابا فرید شکر بن جاتا ہے، جب کوئی آتا ہے تو داتا علی حجویری بن جاتا ہے۔ جب یہ مقام و مرتبہ مل جاتا ہے تو پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو نے میرے محبوب کی غلامی کی ہے، اب تجھے میں یہ انعام عطا کرتا ہوں، اب چرند پرند درخت شجر حجر بندے سب تیرے غلام کر دیتا ہوں۔ پھر ایک بندہ جو ہے پھر درخت کے کھجور کے درخت کو جا کر اشارہ کرتا ہے کہ میں نے کھجوریں اتارنی ہیں، کھجور کا درخت جھک جاتا ہے، اور 10 سال کی بچی کنویں پر جا کر کہتی ہے میں نے وضو کرنا ہے، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ پھر یہی لوگ کوڑے کنویں میں جا کر اپنا لعاب ڈالتے ہیں، کوڑا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر علامہ اقبال سے نہ رہا گیا، علامہ اقبال بول اٹھے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم اتنے بڑے خطیب صاحب کے پاس بیٹھ کر خطاب کرنا بہت مشکل ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، تو بہرحال کوشش کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم، کسی ملک میں اسلامی قانون ہونا، وہاں پر جادوگر کی سزا موت ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو کوئی مسلمان ہو اور وہ بعد میں کافر ہو جائے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے۔ اور جو جادوگر ہوتا ہے، جب یہ جادوگر بنتا ہے تو یہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جب حج کا موقع آتا ہے نا تو لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، جب پہلی فلائٹ واپس آتے تو ٹی وی والے حضرات جاتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے کہ وہاں کی حکومت نے تمہیں کیا سہولیات دی، تمہارے ساتھ کیسا تعاون کیا۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ علامہ صاحب گئے، ان سے جو ہے انٹرویو لیا، تو انہوں نے یہ کہا تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہو؟ نے کہا ہاں ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ آیا ہے، ہمارے ساتھ ایک عورت تھی، وہ کعبے گئی مگر کعبہ نظر نہیں آیا، کعبے گئی تو کعبہ پھر بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے اس عورت کا نام پوچھا، جا کر پوچھا کیا ماجرا ہے، تو وہ بتاتی نہیں، تو اس کو اس کے خامے سے الگ کر لیا گیا کہ تو بتا سی تیرا ایسا کون سا گناہ ہے، تو کعبے کے سامنے تھی، صحن کعبہ میں تھی، حدود حرم میں تھی، تو پھر کعبہ نظر نہیں آیا، کون سا تو ایسا گناہ کرتی؟ تو وہ رو پڑی، اور رو کر اس نے بتایا کہ میں اپنے علاقے محلے میں نا بڑی دیندار ہوں،
جب کوئی عورت مر جاتی ہے اس کو میں غسل دیتا ہوں. لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی دیندار ہوں. ہمارے محلے میں کچھ جادوگر رہتے ہیں، ان سے ملی ہوئی ہوں. جب کوئی عورت مر جاتی ہے تو میں اسے غسل دیتی ہوں تو وہ مجھے تعویذ دیتے ہیں. تو جب میں غسل دیتے وقت ایسا کرتی ہوں کہ نظروں سے، لوگوں کی نظروں سے بچا کر اس کا منہ کھول کر اس کی زبان کے نیچے وہ تعویذ رکھ دیتی ہوں. اور جس کے لیے وہ کیا جاتا ہے نا، جس کے لیے وہ کیا جاتا ہے اس کا گھر اجڑ جاتا ہے، اس کا گھر اجڑ جاتا ہے. اور وہ رو کر کہہ رہی تھی کہ میں ٹی وی پر اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں، کیونکہ یہ مرض مردوں کے علاوہ عورتوں میں زیادہ ہے. اس نے کہا سنو کہ میں نے تو اپنی آخرت برباد کر لی کہ میں کعبے گئی مگر کعبہ نظر نہیں آیا. ارے نادان، جس کے لیے تو نے جس کا گھر اجاڑا ہے وہ گھر آخر ختم ہونے والا تھا. 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال زندہ رہ جاتا، آخر وہ ختم ہو جانا تھا. اور اس کی آخرت کی زندگی رب کائنات کی بات ہے، تو دنیا میں دکھ جھیلے، تجھے میں جنت عطا کرتا ہوں. ارے نادان، تو نے اس کی وہ دنیا برباد کی جو ختم ہونے والی تھی. ارے نادان، تو نے اپنی وہ دنیا برباد کر لی جو کبھی ختم ہونے والی بھی نہیں تھی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی. شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک قبر کھودنے والا رہتا تھا، قبر کھودنے والا رہتا تھا. تو میں نے اس کے پاس کیا، دل کیا کہ اس سے پوچھوں کہ بھی تیرے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیش آئے. تو کہا میں نے جا کر پوچھا کہ تو کتنے سال سے یہ قبر کھودنے والا کام کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب میں بچپن سے یہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کام جو ہے مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملا. میرے پہلے باپ والدین جو سب تھے وہ یہی کام کرتے تھے، قبریں بناتے اور پھر ہم بیچ لیتے ہیں، مزدوری لے لیتے ہیں. تو کہا کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں قبریں کھود رہا تھا، 2 قبریں کھود لی تھی، ایک باقی تھی. میں نے کہا چلو یہ بھی کھود لوں، جو تھی کچھ کھود لی، کچھ باقی تھی. کہا یہ بھی میں کھود لوں تاکہ پھر گھر جاؤں گا. کہتے میں کھوتا کھوتا مجھے اتنی گرمی لگی کہ پسینہ آنے لگا. تو ساتھ ایک درخت تھا پتلا سا، میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، چھتری بنا لی، اس کے نیچے کام کیا. قبر کھود کے میں کنارے پر ہی ابھی بیٹھا تھا، جو ہے تھوڑی دیر بعد کے دیکھا کہ آسمان سے 2 نورانی گھوڑے اور 2 ان پر نورانی سوار تھے، آتے ہوئے دکھائی دیے. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ رب دکھا رہا تھا، میں قبر کے کنارے پر بیٹھا تھا اور میں سب یہ دیکھ رہا تھا. تو کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، وہ نیچے اترے. پہلی قبر جو تھی نا، ایک اس کے ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر کھڑا ہو گیا. ایک نے کہا لکھ دے 12 میل چوڑی اور 12 میل لمبی لکھ. کہتا پھر دوسری قبر کے پاس آئے، کہا لکھ دے حد نگاہ چوڑی اور حد نگاہ لمبی. کہتا پھر تیسری قبر کے پاس آئے، کہا شہادت اور انگوٹھے کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی چوڑی اور اتنی لمبی لکھ. اتنی چوڑی اور اتنی لمبی لکھ دے. تو اب میں اس انتظار میں تھا کہ ان قبروں میں جو ہے دفن کون ہوتا ہے. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دور سے جنازہ آتا ہوا دکھایا، چند لوگ اس کے ساتھ تھے، چند لوگ اس کے ساتھ تھے. جب وہ آیا نا تو انہوں نے مجھ سے قبر پسند کی. جب انہوں نے قبر پسند آئی تو وہ پہلی قبر تھی. تو جب میں نے وہ قبر اس کے ساتھ ریٹ جو تھا وہ مکمل کر لیا، میں نے پیسے لے لیے. تو میں نے پوچھا جناب کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ وہ کہنے لگے ایک غریب شخص کا جنازہ ہے، کبھی اس کے پاس کھانا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، اب یہ مر گیا. اس کے کفن کا جو انتظام ہے، قبر کا انتظام ہے، وہ بھی ہم نے کیا، وہ بھی ہم نے کیا ہے. تو مگر تھا بڑا نیک، عبادت گزار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا. میں نے کہا اچھا اتنا غریب تھا تو اس کی قبر کی مزدوری جو ہے میں نہیں لیتا. تو اب اس میں دفنا دیا. اب میں تھا دوسری قبر کے انتظار میں کہ اب دوسری میں کون دفن ہوتا ہے.
تو میں نے دیکھا کہ ایک دور سے جنازہ آتا دکھائی دیا، صرف اس کے ساتھ 4 لوگ تھے جنہوں نے اس چارپائی کو اٹھایا ہوا تھا، صرف 4 لوگ تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے دوسری قبر پسند کی، میں نے مزدوری لے لی۔ جب میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، ان کا ایک مسافر تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا، مر گیا، ہم نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے۔ کہا اچھا پھر اس کے بھی پیسے میں نے لے۔ اب تیسری قبر کا انتظار تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آتا ہوا دکھائی دیا، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ تھے، جہاں تک نظر جاتی لوگ ہی لوگ تھے۔ جب آئے میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، کہا ایک رئیس امیر کی بیوی کا جنازہ ہے۔ اس لیے تو اتنے لوگ ہیں اس جنازے میں۔ میں نے پوچھا اچھا، کہا مگر تھی بدکار، بازاروں میں پھرنے والی تھی، عیاشی کرنے والے تھی، نوکروں چاکروں کی سلامی لینے والی تھی۔ تو وہ کہتا میں اس وقت سمجھ گیا کہ قبر میں آ کر عہدے ذات پات نہیں چلتی، یہاں سے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں سے مصطفیٰ کا دین چلتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور نوجوان یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم ان کی وہ دنیا برباد کرتے ہیں، لیکن ہماری وہ دنیا برباد ہو جاتی ہے کبھی ختم ہونے والی۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ میلاد کا تعلق بھی مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے کافر فوراً دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ مگر ابو لہب جب مر گیا نا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خواب میں آپ نے دیکھا، تو پوچھا ابو لہب تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو کہنے لگا جناب دیکھ رہے ہو کہ بڑی مصیبت میں دوزخ میں جل رہا ہے، مگر جب سوموار کا دن آتا ہے، جب سوموار کا دن آتا ہے، قرآن کریم کا پکا فیصلہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو اس وقت جو ہے میری ایک غلامہ تھی، اس کو صوبیہ بھی نام بولتے ہیں، سویبہ بھی بولتے ہیں، وہ آئی، اس نے آ کر کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو کہا میں اس خوشی میں آ کر انگلی کے اشارے سے کہا تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کہتا جب میں مر گیا رب کائنات نے فرمایا ابو لہب یاد رکھ تو نے جو خوشی منائی تھی اگرچہ اپنا بھتیجا سمجھ کے منائی تھی، لیکن وہ تھا تو میرا محبوب، وہ تھا تو میرا محبوب۔ اے باری تعالیٰ تیرا پکا فیصلہ ہے، میں سوال کرتا ہوں باری تعالیٰ تیرا پکا فیصلہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ عذاب کبھی کافر کا کم نہیں ہوگا، پھر ابو لہب پر یہ کیوں؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہی تو تجھے سکھانا چاہتا ہوں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب محبوب کی بات آ جائے اس وقت قانون نہیں دیکھا جاتے، اس وقت محبوب دیکھا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس وقت قانون نہیں دیکھا جاتا، اس وقت محبوب دیکھا جاتا ہے۔ آخری بات رہے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم۔ دوسری مثال کہ جس شے کی نسبت مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کا ایک مقام بن جاتا ہے، ایک درجہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام غار میں تشریف فرما ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف فرما ہے، آپ کی نماز قضا، مختصر کر دوں گا، آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ پوچھا علی نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو کہا جی ادا پڑھنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹ کے واپس آ گیا۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، سورج پلٹ کے واپس آ گیا۔ فرشتوں نے سوال کیا باری تعالیٰ تیرا قانون تو وہ ہے کہ سورج واپس نہیں پلٹتا، وہ اپنے قانون کے مطابق
اپنی رفتار کے مطابق چلتا ہے، اے باری تعالیٰ واپس کیوں کیا؟ تو حکم ہوا فرشتوں یہی تو میں سکھا رہا ہوں اپنے بندوں کو، یہی تو بتا رہا ہوں کہ جب محبوب کی باری آ جائے، جب محبوب ہاتھ اٹھا دے، اس وقت قانون نہیں دیکھا جاتا، اس وقت محبوب دیکھا جاتا۔ واہ 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 وآخر دعوانا زندہ باد۔ الحمدللہ۔